میم میرا بیٹا ہے 11 سال کا. وہ ایموشنل بہت زیادہ ہے. ہم اس کو کوئی بھی بات کہیں فوراً سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ اپنی فیلنگس کنٹرول نہیں کر سکتا. باہر کے بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. کوئی بچہ اگر اس کو ٹونٹ کرے تو فوراً سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ مطلب اپنی ویکنیس وہ شو کر دیتا ہے. بچوں کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس کو بہت بری لگی ہے اور یہ رو رہا ہے, تو وہ زیادہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ بچے مجھے کہتے ہیں یہ روندو ہے, یہ بہت روتا ہے, اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ بچے پہ تھوڑی سی اٹینشن دے دیں تو وہ پھر بچوں کو تانے دیتے ہیں. تو ہم بچوں کو ایسے کیا سمجھائیں کہ وہ پھر ٹیچر کی بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ اب ہم انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ٹیچر آپ کو ٹونٹ کرنی ہے تو آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں. تو یہ اس کو ہم کیسے سیٹل کریں پھر کہ ان کا ٹیچر کے ساتھ کنیکشن خراب نہ ہو. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے سوال جو ہیں بہت ہی جینون اور بہت ہی کلاسک ہیں کہ بڑے آج کل کے جو چیلنجز ہیں. بچوں کو نا ایموشنل انٹیلیجنس سکھانی چاہیے, اور اس سلسلے میں نا اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل کریں تو آپ کو فیلنگ کارڈز مل جاتے ہیں مختلف کلرز, ان کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں کلرڈ, اور آپ بچوں کو پوچھا کریں کہ اچھا آپ کو اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے. اگر وہ رو بھی رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہیں کہ رو نہیں, آپ اسے رونے دیں, اس کو پیار کریں, اس ٹائم پہ ویلیڈیٹ کریں کہ اچھا آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے اس لیے آپ کو رونا آ رہا ہے. ہاں مجھے بھی رونا آتا ہے جب مجھے کوئی چیز پریشان کرے. اور پھر جب وہ رو لے تو پھر آپ اس کو کہیں کہ اچھا یہ کارڈ دیکھو, اس میں سے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, جو بھی فیلنگ آ رہی ہے اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا, اس مسئلے میں اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کیسے کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کو کافی زیادہ پڑھنا ہوگا, کافی زیادہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا. میری ایک پوری سیریز ہے اس پہ, اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ان چلڈرن بائی ڈاکٹر کنول, آپ وہ پوری سیریز سن لیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. دوسرا جو آپ نے ٹیچر والی بات کی ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے ٹیچر کو کوئی بات کہی کہ آپ بچے کو یہ کروا دیں یا ایسے ہیلپ کر دیں اور ٹیچر نے بچے کو کہہ دیا, تو آپ کو ٹیچر کو وارن کرنا چاہیے. آپ کو ٹیچر کو پہلے بھی بتانا چاہیے اور بعد میں بھی جا کر اس پہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کرنا چاہیے. یعنی میں اگر اپنے بچے کے اسکول جاؤں اور میں ان کو کوئی بات کہوں اور وہ بچے کو کنوے کر دیں کہ تمہاری امی آئی تھیں, تو میں تو اگلے دن چلی جاتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے اس بچے سے کیوں بات کی, یہ میرے اور آپ کے درمیان کی بات تھی, آپ اس بچے تک پہنچائیں گی تو پھر یہاں پر میں اس بات پہ اعتراض کروں گی. تو تھوڑا سا فورسفل پیرنٹ بن کے جا کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ بات ہو نہ ہو, بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو بچوں کو ٹونٹ بھی کرتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں, مس بیہیو بھی کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہم اپنے بچے کو ایموشنل باؤنڈری اسٹرانگ کرنے کو کہتے ہیں. اور میں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی تھی کہ اچھے ٹیچر کے ساتھ اچھا شاگرد بننا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیتا ہے اور اب آپ اس کے سبجیکٹ پہ اچھی توجہ دو اور وہاں پر سروائیو کر کے دکھاؤ, اور میں آپ کو اس میں بھرپور ہیلپ کروں گی. تو جب آپ پھر اپنے بچے کو ہیلپ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو پھر بچے سیکھ پاتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی شخص ایسا ڈیفیکلٹ بھی ہے تو میں نے کیسے اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبل رکھنا ہے, کیونکہ یہ بچے کے لیے آسان کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کہیں پہ رہ رہی ہیں اور کوئی آپ کو ایک عجیب سے نظر سے دیکھ رہا ہے اور آپ کو پسند نہیں اتنا کر رہا, تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچہ ہے پھر بھی آپ اسے سمجھائیں اور تھوڑا سا اس کو کنسول کریں, اس کو ہر بات پہ یہ نہ کہیں کہ چلو تم چھوڑ دو, چلو کوئی بات نہیں. آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ ہاں یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ جب استاد اس طرح سے کر رہا ہو, اور استاد کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کل کو آپ کا بچہ بھی استاد بن سکتا ہے کہیں پہ. اب یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہی بیہیویئر جو ہے, اگر آپ اس کو کہیں گی کہ نارمل ہے, استاد تو ایسے ہی کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جو غلط بیہیویئر ہے وہ چاہے استاد کرے یا شاگرد کرے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے الحمدللہ 12 سال کا ہے اور وہ حفظ کر رہا ہے اور اس نے آلموسٹ قرآن کر لیا ہے, کچھ پارے اس کے رہ گئے ہیں لاسٹ ون. تو اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے, جیسے اس کو لیسن کر رہا ہے یا اس کو کوئی آیت یاد نہیں ہو رہی,
تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. نارملی جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں سب کے لیے یہ چیز ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک ہے کہ ہر چیز میں وہ ایسا ہے, مطلب کوئی ایکٹیویٹی کرے یا کوئی باہر اگر کرکٹ کھیل رہا ہے یا اس سے کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا یا کوئی ایسی بال ٹھیک نہیں ہوئی یا خود کھیل نہیں پراپر پا رہا, تو وہ آگے ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور مجھے کچھ نہیں آتا اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی آیت یاد نہ ہو تب بھی وہ یہی بات کرتا ہے, اور اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو یا کوئی بھی ایسا کام اس سے نہیں ہو رہا تو وہ یہ بات ضرور کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں اس وقت؟ میں اس وقت اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں. اس کو اسی ٹائم میں کہتی ہوں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, آپ کو یہ شیطان ہے جو آپ کو ایسے کرتا ہے. اور اس کے فرینڈ بھی ساتھ ایسے بعض اوقات ایسے کرتے ہیں اس کو کہ تم یہ کام کر رہے ہو, تم سے یہ ہوگا ہی نہیں. اب اگر وہ بالنگ کروا رہا ہے یا کھیل رہا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا وہ کرکٹر بھی ہے, اور لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ فرینڈز ہیں نا اس کی کمپنی میں, تو وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں, وہ گھر آ کے بہت پریشان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو جا ہی نہیں سکتے, آپ تو کھیل ہی نہیں سکتے صحیح طرح سے, آپ کیسے کرو گے. تو یہ وہ ساری چیزیں پھر میں اس کو رات کو اس کو دعائیں بھی, ظاہر اس کے سلیبس میں بھی یہ ساری چیزیں, تو سارا دن میرا بھی یہی کام ہے پڑھنا پڑھانا بھی, تو اس کو ان ٹچ رکھتی ہوں ان چیزوں کے ساتھ بھی. لیکن یہ اس کے اندر بہت کم ہو گئی ہے, لیکن یہ کم ختم نہیں ہو رہی اس کے اندر سے یہ چیز. ایکچولی آپ ایک تو نا آپ انٹرٹین کر رہی ہیں اس کو نا, یعنی اب اس کو وہ اچھا لگتا ہے کہ جب وہ بار بار بچہ بولتا ہے, یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار بتا رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا, اور آپ اس کو یقین دلا رہی ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. ایک تو آپ اس کے بغیر اس کی تعریف کیا کریں, یعنی یہ موقع نہ آنے دیا کریں, اور اس کو ہلکے پھلکے جملے کہیں نہ کہیں بول دیا کریں کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا, بس اتنی سی بات. اور یہ کہے بغیر کہ تم اتنا روتے کیوں, اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو, تم کام تو اچھا کر رہے ہو. لیکن جنرلی اس کو کوئی اچھی چھوٹے جملے بول کر اس کی تعریف کرتے رہا کریں. دوسرا یہ کہ اس کو فیلئر سے ڈیل کرنا سکھائیں, کہ زندگی میں انسان کو جب فیلئر ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے. اس کے لیے آپ گوگل پہ بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سیرت میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا فیلئر, اور جیسے صلح حدیبیہ ہے وہ فیلئر لگ رہا تھا, لیکن اس سے سکسیس کتنی آئی. تو اس کو کوئی سالڈ باتیں کہہ کے سالڈ سٹوریز کے ذریعے بتائیں. ایون دنیا میں بھی اس وقت جو کامیاب افراد ہیں انہوں نے کتنے فیلئرز دیکھے اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھیں. اس طرح سے ان سے بات کریں. میری بیٹی ہے 10 ایئرس کی. جی. وہ جب بھی اس کو کچھ پرابلم ہوتی ہے, چھوٹی سی بات بھی, تو وہ بہت غصہ مجھے نا شو کرتی ہے. وہ اس کے مطلب بابا کا کہنا ہے کہ ان کی بھی نیچر ایسی تھی, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بیہیویئر بہت ہی برا ہو جاتا ہے میرے ساتھ اسپیشلی نا. تو لاسٹ ڈیز میں کافی اس نے مطلب اس طرح کی میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا. تو پھر میں نے غصے پہ مطلب غصہ بہت اس کے ساتھ کیا, جس کی وجہ سے وہ پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک رسپیکٹ کی چیز نہیں رہتی, وہ بہت چیخنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کافی پریشان رہی, میں نے ان کے بابا سے ڈسکس کیا, تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی تھا اور انشاءاللہ ایک ٹائم ہوگا ٹھیک ہو جائے گی. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وجہ ایک مطلب اس کو اپنے باپ سے ملی ہے یا میری طبیعت کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ شاید میں اس کو ڈیل نہیں صحیح کر پا رہی. میں کافی کنفیوز ہوں, میں پریشان بھی ہوں کافی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس سے کیسے ڈیل کروں. دیکھیے جو غصہ ہوتا ہے نا یہ ایک آنیسٹ ایموشن ہوتا ہے, اور غصہ جو ہے بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص ہے اس کو اس سچویشن کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کرنا آتا, اس کو اس کا کوئی سلوشن صحیح طرح سے نہیں آتا. تو وہ جو بات آپ سے کرتی ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ اس کا سلوشن کی طرف جانا ہے. اب یہ ڈفرینٹ سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی فرد غصے میں ہوتا ہے ہم اس کا آگے سے جواب نہیں دیتے, ہم اس کو فوراً وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ غصہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ہم غصے میں بات نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں, پانی پئیں, دعا پڑھیں, اور جب آپ سیٹل ہو جائیں گی پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اگر وہ کہتی ہے کہ آپ ایک بات کو بار بار دہراتی رہتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے رویوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ تو نہیں کہ آپ صحیح بات غلط موقع پہ کہہ رہی ہیں, یا جو ہے صحیح موقع پہ بہت سی جو ایسی باتیں کہہ رہی ہیں جو اس وقت نہیں کہنی چاہیے, یا ان کو ریپیٹ اتنی دفعہ کر رہی ہیں. تو یہ چیز ہے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی بچپن میں غصہ آتا تھا, میرے بچے کو بھی آتا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ایک جیسے ہیں. یہ رویہ درست بالکل نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. غصے کو مینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور آج کل کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اینگر کے چیلنجز بہت بڑھ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ بہت سے ایکسپرٹس کے اس معاملے میں جو سیشنز ہیں آن لائن موجود ہوں گے وہ سنیں, وہاں سے ٹپس لیں, کچھ آرٹیکلز بھی پڑھیں, اور پھر اس کو ہینڈل کریں.
समय मैंने पूछा था, मेरा एक बेटा है, वो है 7 इयर्स का होने लगा है, तो वो अभी उसको ना स्पीच का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने उसकी थेरेपी भी करवाई है, लेकिन उसका जो है ना वो सेंटेंस मेकिंग नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं उसकी अपनी एज के हिसाब से। तो वो बहुत ज्यादा ना जिद भी बहुत ज्यादा करता है और गुस्सा भी बहुत करता है। तो मैं उसको बहुत कूल माइंड होके हैंडल करती हूँ। स्कूल में भी उसको, अब मैंने एडमिशन उसका करवाया, लेकिन स्कूल वाले सेटिस्फाइड हैं। उसकी टीचर कहती हैं कि स्कूल में ऐसा कुछ बिहेवियर शो नहीं करता। तो इस बारे में मैं फिर उसके लिए क्या पढ़ा करूँ, कौन सी दुआ पढ़ के उस पे दम किया करूँ? देखिए, स्पीच के लिए तो रब्बिश शरह ली सदरी वाली पढ़ लिया करें, बाकी भी जितनी हिफाजत की दुआएं हैं वो सब पढ़ें। लेकिन एक ये बात है कि जब स्पीच का भी आपको चैलेंज रहा है और आपको लर्निंग का चैलेंज भी लगता है, आई डोंट नो कि स्कूल वाले कितने इक्विप्ड हैं। आपको चाहिए कि लर्निंग कोई डिसेबिलिटी ना हो उसके लिए एक दफ़ा उसकी कहीं से असेसमेंट ज़रूर करवा लें किसी एक्सपर्ट के पास, क्योंकि मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको इससे ज़्यादा बता सकूं। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि कई दफ़ा स्कूल वाले कहते हैं कोई मसला नहीं है, या तो क्रिटिकली उसकी कॉपीज़ देखें, बुक्स देखें, जो चीज़ आपके साथ वो घर में नहीं करता वो चीज़ वहाँ स्कूल में देखें कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो फिर ठीक है, फिर हो सकता है आप जिस तरीके से करवा रही हैं उसमें चैलेंज हो। लेकिन अगर स्पीच का भी चैलेंज रहा है और अब आपको लर्निंग का भी चैलेंज लग रहा है तो इसकी असेसमेंट करवा लें तो बेहतर होता है, या उसको क्रिटिकली एनालाइज कर लें। कि मेरी बेटी है 6 इयर्स की, तो वो बहुत ज्यादा ना मतलब जिद्दी भी है, और थोड़ा सा ये है, 4 बच्चे हैं मेरे, तो तकरीबन सेम एज है। एक तो वो लड़ाइयों में भी काफी वो रहते हैं, और क्योंकि सभी की एज में इतना डिफरेंस नहीं है, और दूसरा वो बेटी जो है वो जिद्दी हो जाती है और फिर अपनी गलती नहीं मानती बिल्कुल किसी तरह भी। इवन गिर गई है तो पास कोई भी नहीं है ना, फिर भी कहेगी ये मम्मा आपने, मुझे लगता है ये फर्श ही स्लिपरी बनवाया हुआ है इसलिए ना, तो या फिर ये दीवार ऐसी है, या कुछ ना कुछ वो इस तरह का डाल के अपनी किसी सूरत भी गलती नहीं मानती। तो उसका थोड़ा मुझे बता दें। तो आप क्यों चाहती हैं कि वो अपनी गलतियां माने? हम क्यों लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनकी तजलील करना चाहते हैं? अगर बच्चा गिर गया तो आप उसे उठा दें और आप उसको सिर्फ ये बताएं। अगर वो आपको ये भी कह दे कि ये दीवार ऐसी थी तो आपके अच्छा चलें, जहाँ पे ऐसी दीवार हो तो फिर वहाँ पे ऐसे चला जाता है, वहाँ पे इस काम को ऐसे किया जाता है। और दूसरा, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि आपस में बहन भाई लड़ते हैं, ये तो नॉर्मल ग्रोथ का हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब कुछ कच्चे बर्तन इकट्ठे पड़े हों ऊपर नीचे तो वो बचते हैं, तो ये वही वाली बात होती है। ज़िद बच्चा जब करता है वो इसलिए करता है कि हम उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, हम उसको उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर हम थोड़े सा उस मसले को हल करने की तरफ जाएं तो बच्चे की जो टेंट्रम्स या ज़िद होती है वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, हमारी फैमिली में एक बच्चा है, मेरा भांजा 7 इयर्स का है, मेरी अपनी बेटी 8 इयर्स की है, और उसके साथ है जो इशू वो ADHD है। और मैं ये जब डील कर रहे होते हैं, हम बाकी बच्चे भी फैमिली के होते हैं, तो वो उसकी ज़ाहिर है उसको अपने ही दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट करना चाह रहे होते हैं कि जो उसके बिहेवियर के हवाले से जो चैलेंज है या वो जैसे रिएक्ट करता है या बात चीज़ों में, तो वो उसको बिल्कुल टिट फॉर टैट करना चाहते हैं। हम उनको बच्चों को आम हालात में उस सिचुएशन से अलग उनको बता रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। बाज़ औक़ात तो कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन इसको डील करने में ना बड़े मसले आ रहे होते हैं। वो झगड़े मुसलसल, और इसकी वजह से ज़ाहिर है और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स खासकर डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको कैसे डील करना चाहिए आपके ख्याल में? एक तो उस बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए जिसको ADHD है, और उसके लिए उसके एग्जेक्टिव फंक्शंस पे काम करना चाहिए। इस सिलसिले में भी मेरी सीरीज़ आपको YouTube पे मिल जाएगी, एग्जेक्टिव स्किल्स इन चिल्ड्रन। वो आप ज़रूर सुने, उस बच्चे के लिए उसकी मदर को कहें वो सुने और उसके मुताबिक उस बच्चे को गाइड करें कि सोशल एनवायरनमेंट में हम कैसे बिहेवियर देते हैं। हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा। दूसरा, हमारी ओवरऑल सोसाइटी में ना कोई स्पेशल नीड का इंसान हो, बच्चा हो, उसके लिए सेंसिटिविटी नहीं है, और ये सेंसिटिविटी हमें देनी चाहिए। हमें उन बच्चों को बैठ के बताना चाहिए कि इस बच्चे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, उसको कैसे टाइम देना है, उसको कैसे इंगेज करना है, उसकी किस बात को बर्दाश्त करना है। ये करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो जो स्पेशल नीड बच्चा है सिर्फ उसी पे प्रेशर है या उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर है। ये प्रेशर बाकी लोगों को भी लेना चाहिए। मेरा बेटा भी रिसेंटली से उसको प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से है, वो अक्सर कंप्लेन करता है सुबह उठ के। वही 10.5 साल का बेटा मेरा, और मुझे कहता है कि मैं रात भर सो नहीं सका,
پھر وہ عجیب طرح سے کہتا ہے کہ لائک میں آئی واز ویری انکمفرٹیبل، مجھے یہاں نیک میں پین ہے، ہیڈ ایک ہے، کبھی اسٹمک پین ہے. اس کو ڈاکٹر کو ریسنٹلی میں نے چیک کرایا، اس نے کہا کہ سب بلڈ ورک کیا، انہوں نے کہا ایوری تھنگ از فائن، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر یہ ہر چیز میں بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہے تو آپ کو اس کو کسی تھراپسٹ کو چیک کرانا چاہیے، کیونکہ بچہ پری ٹین میں جب جاتا ہے ہارمونل چینجز میں، پھر بچے خود کو اپنے ایموشنز کو اس کو سمجھ نہیں پاتا نا، ان سب چیزوں کو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ مشورہ کرنا تھا آپ سے کہ کیا مجھے واقعی تھراپسٹ کو دکھانا چاہیے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر تھراپسٹ جو ہیں وہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ویسے وہ ویک ہے، پری میچور تھا، اور شروع سے ہی لائک بائی برتھ میں اس کو اس کے اندر ایک چیز نوٹ کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ روتا تھا، اتنا کہ میں اس کو ایک لمحے کے لیے گود سے نہیں اتار سکتی تھی، اور یہ ٹو مچ اٹیچ تھا میرے ساتھ. اور ابھی بھی تقریباً 2 سال پہلے تک وہ یہی فرمائش کرتا تھا کہ میرے ساتھ آ کے بیڈ پہ لیٹے، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے. ایسا اس کی عادت ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ کمپلین شروع ہو گئی. بچہ جو ہے اس کے جو آپ بتا رہی ہیں اس سے تو ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ اس کو کسی لیول پہ اسٹریس ہے، اور آپ کو ضرور تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ باہر ہیں کہیں تو وہاں پہ جو اکثر مساجد ہیں اب ان میں انہوں نے تھراپسٹ رکھے ہوئے ہیں اب نا، انہوں نے اپنے جو وہاں پہ امام مسجد ہیں ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کنیکٹڈ افراد ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ نہیں کروانا چاہتی ہیں تو آپ آن لائن پاکستان میں بھی کسی تھراپسٹ کو ڈھونڈ سکتی ہیں جو کہ آپ کے بچے کی تھراپی کرتے ہیں نا. ضرور کاؤنسلنگ سیشن دلوائیں، اس کی کوئی اسکل بلڈنگ کروائیں، کوئی پریشرز ہیں اس کے اوپر جن کو وہ ڈیل نہیں خود سے کر پا رہا. میرے یہاں بیٹا ہے 13 ایئرس کا، وہ بہت زیادہ اگریسو ہے، یعنی قرآن کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، ای لرننگ سے کر بھی رہا ہے، وہ ترجمہ بھی اور حفظ بھی کر رہا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ اگریسو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کسی چیز کا ہوگا نا ڈر کے یہ چیز اس سے نقصان ہو گیا، تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اونچی اونچی آواز میں چیختا ہے میں نے یہ نہیں کیا، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے اس نے. اور جب اس کو کسی چیز پہ کہنا تو چیزیں اٹھا کے مارتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے یا اس کی چیز ہے یا گھر کی چیز ہے، کچھ نہیں، بس وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے سے مسٹیک ہوئی ہے اس طرح سے، یعنی وہ بالکل اس چیز کو نہیں دیکھتا. اور میری بیٹی ہے 16 ایئرس کی، اس کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو ہر ٹائم نا یہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہی ہے اور الہدا کی بھی اسٹوڈنٹ رہی ہے، تو وہ اس کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں صاف نہیں ہوئی ابھی، یعنی اس کو ہاتھ اپنے گندے لگیں گے. وضو کرنے جاتی ہے تو وضو صحیح طرح سے نہیں کر کے آتی، وہ کہتی ہے کہ جانماز پہ مجھے شو کرواتی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، جبکہ وہ نماز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی. اس نے بہت کوشش کرتی ہے، میں نے رقیہ بھی لگایا، پھر مجھے باجی نے ایک چھوٹا سا رقیہ بتایا کہ اب 7 days کا کرو، وہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کو پھر دوبارہ سے یہ چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی نمازیں بھی چھوڑتی ہے اور واش روم میں بہت دیر لگاتی ہے. اس کو لگتا ہے پانی بھی گرا نا تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میرا یورین کے ڈراپس گر رہے ہیں یا لکوری ہے. اس نے کتاب و طہارہ بھی پڑھ لی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی چیز پہ ہے کہ نہیں میرے سب کچھ گندا ہو گیا. تو ایک تو وہ چیز اس کی ختم نہیں ہو رہی، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی نماز میں نا جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ جھوٹ اس طرح سے بولتا ہے کہ میں اس کو کہتی بھی ہوں، سمجھاتی بھی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتے سب کچھ، لیکن وہ اس کی عادت ختم ہو ہی نہیں رہی ہے. جتنا مرضی بھی میں اس کو پیار سے کروں، قرآن کی کلاسز میں بھی کیا، لیکن بس وہ نہیں سمجھتا اس چیز کو. میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ ہائپرنیس ہوتی تھی، اور اکثر ابھی بھی ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں فضول بول رہی ہوں، اور میں بھی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. جب اس طرح سے ہوتا ہے نا تو میرے بھی کندھے کھینچے جاتے ہیں، اور سب کچھ نماز میں بھی مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے پڑھنے میں. پھر دیکھیں یہ جو آپ کے 2 بچوں کا آپ نے مسئلہ بتایا نا، تو ان کی لائف میں، ان کی اوور آل پرسنالٹیز میں بیلنس کی کمی ہے. ایک تو ظاہر ہے آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور یہ وسوسوں والی جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھیں اور بچوں سے پڑھوائیں. اس کے علاوہ ان کو پراپر تھیراپی میں ڈالیں دونوں بچوں کو، نہیں تو یہ آپ کے بچوں کے جو چیلنجز ہیں نا یہ بڑھ جائیں گے. کیونکہ یہ او سی ڈی کی ایک طریقہ ہے آپ کی جو بیٹی کا نظر آ رہا ہے، جس میں وہ صفائی اور طہارت کے لیے بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اوور آل بیلنس سے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں بیلنس نہیں، سونے جاگنے میں، ریلیشن شپس میں، بہت سارے اپنے تھاٹ پروسیس میں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر کسی ایک ایسے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں. اور بیٹے کا بھی جو اگریسو نیچر ہے اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گی، آپ کیوں اس کو چاہتی ہیں کہ وہ اقرار کر لے کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا؟ آپ کیوں نہیں کسی اور طریقے سے اس کے جو مسائل ہیں ان کو انڈائریکٹ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی؟ کیونکہ یہ طریقہ درست نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو بار بار کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ بولا تھا، تم مانتے کیوں نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ بولا ہے اگر اس نے تو اس کا مطلب ہے اس سے وہ سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی اور وہ پریشان ہے
اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہیلپ نہیں مل رہی، اس لیے وہ پھر جھوٹ پہ ہے. تو آپ اگر اس کو تھوڑا ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے کہ کن کن باتوں پہ وہ اس طرح کرتا ہے، تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. لیکن آپ کو کسی سے پراپر ہیلپ لے لینی چاہیے، میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی. 2 سال کا بیٹا ہے. جی جی. اور چونکہ ہسبینڈ سے سپریشن ہوئی ہوئی ہے اور جب سے اس کی پریگنینسی تھی اور اس کے بعد بھی ہم کافی زیادہ ٹراما سے گزرے، اسپیشلی مینٹل جو ہے نا، بہت زیادہ ہم مینٹلی پریشان رہی ہوں میں. اب فی الحال سپریشن کا مرحلہ چل رہا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اتنا ہائپر ایکٹیو ہے کہ رات میں بھی جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں یعنی چل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو اس کے ہاتھوں سے مجھے بھی تھپڑ لگ رہے ہوتے ہیں، اور دن میں بھی جو ہے اگر اس کی ذرا سی بھی آپ بات نہ مانے تو یہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. ایون کہ اب تو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، پچھلے یعنی جب 5-6 مہینے کے بعد اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا تو تب دن میں 400-500 بار اپنے آپ کو مار لیتا تھا. تو یہ چیز جسٹ میں ویسے نہایت ہائپر ایکٹیو ہے اور انٹیلیجنٹ ہے، باڈی وائز بھی بالکل اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لیکن جسٹ یہ ایک ایج کی ایک ایسی عادت ہے کہ اگر اس کی ذرا سی بھی بات نہ مانے تو شاید اس نے ایک طریقہ سیکھ لیا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میری بات مانی جائے گی. اس سچویشن میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہے اور آپ کو اپنے لیے کوئی ہیلپ لینی ہے. جب آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر لیں گی، اپنے لیے ہیلپ لے لیں گی، تو پھر آپ اپنے بچے پہ کام کر سکیں گی کہ یعنی کہ بچے کی جائز بات ماننی ہے، ناجائز بات جو ہے اس پہ کیسے ہولڈ بیک کرنا ہے، کیسے اپنے مسائل کو اس طرح وہاں سے حل کرنا ہے. تو یہ آپ کو بھی پراپر طریقے سے سیکھنا پڑے گا. اس کا کوئی شارٹ کٹ آنسر نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ 2 کام کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا مسئلہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے. یہ ایک ریٹن کویشچن بھی ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا 1.5 ایئر کا ہے، تو میری کیا ایکٹیویٹیز ہوں یا روٹین ہو کہ میں اپنے بیٹے کو میں اسلام کے لیے ابھی سے انٹرسٹ ڈالوں. جی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی ہیں وہی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کریں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بچے کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. جب ہم کمبائن فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ایک بچے کے پیرنٹس اپنے بچے کو کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے، پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہم نہیں دے سکتے، تو اس میں جو ہے جو بچے کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں، تو اسے ہم کس طرح انکریج کریں یا اسے کس طرح ہم ڈیل کریں؟ دیکھیں اس میں بچوں کو قناعت سکھانی ہوتی ہے اور اس میں بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کے مطابق رہنا ہے. یہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ بھی رہ رہے ہوں تو عام رشتہ داروں میں بھی یہی ہوتا ہے. بچہ اسکول جائے گا وہاں پہ بھی یہی ہوگا. تو بچے کو آپ نے یہی سکھانا ہوتا ہے کہ اپنے ریسورسز کے مطابق ہم رہتے ہیں. وہ جب آپ کو خود رہنا آتا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے بھی جو ہے یہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر میرا سوال ریگارڈنگ رمضان ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ انٹو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کروا لیں، اور میں نے چونکہ رمضان میں ہم ادھر بھی نہیں ہوتے، والدہ کے گھر ہوتے ہیں، تو ایسا جتنا کام کا اسٹریس بھی نہیں ہوتا، تو میں اچھا ٹائم دے پاتی ہوں ان کو. لیکن اس میں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، کچھ کام بھی ہوتا ہے آفس ورک، تو ان کو ہوتا ہے 24/7 ہمیں ایکٹیویٹیز کرائے. اف ناٹ دیٹ ہمیں ٹیب دے دو، اف ناٹ دیٹ کچھ بھی نہیں دینا، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹھ جو تھوڑی دیر، کچھ نہیں ہوتا، وہ سو جائیں گے، پھر وہ روٹین جو ہے میری ڈسٹرب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک جڑا کوشچن یہ بھی ہے کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کو تلاوت کا بہت شوق ہے، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے. اب جب رمضان میں ادھر جاتے ہیں، وہاں نانی ہوتی ہے، نانا ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں، وہ خود کہتا ہے کہ کزن سے میں کراؤں گا، جماعت کراؤں. وہ جماعت کراتا ہے تو سارے کہتے ہیں بہت پیاری جماعت کرائی، بہت پیاری. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سارا رمضان تراویحاں پڑھتا ہے، سارا رمضان روزے رکھتا ہے، اور جب ہم ادھر آتے ہیں تو پھر ماما پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ آگے آگے ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے اور مسجد جائے. دیکھیے یہ تو ایک تو رمضان کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آپ بعد میں بھی ان کو کچھ یعنی ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کر سکیں. رمضان میں یا سمر پروگرامز میں جب بھی میں ان مدرس کو دیکھتی ہوں جو دعوت اور ابلاغ کے کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی سلوشن ہے. کیونکہ جب میرے اپنے بچے چھوٹے تھے تب بھی میں یہی کرتی تھی کہ ہم جیسے کسی ایک فرینڈ کو کہہ دیتے تھے، اپنی ساتھی کو، کہ بھی آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرانی ہے، تاکہ ہم جو اپنے بہت سارے اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ساتھ کام کر سکیں، اور ہمیں یہ بھی تسلی ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں دے آر آلسو ویل ٹیکن کیئر آف نا. تو ہم اس طرح سے جب کام کرتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی خیر جو ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوٹا دیتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مسائل کم ہونے کی طرف جاتے ہیں.
تو ایک تو یہ کام کریں. اور دوسرا وہ جو آپ نے کہا کہ رمضان کے بعد بچے کی روٹین بدل جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ موٹیویشن ڈالی جائے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو تب بھی وہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹنگ کر سکے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو مختلف مسائل سے نکالنا ہے، اور وہ جو چیلنجز ہمیں اس وقت آتے ہیں ان کو پار کر کے ہم نے ابھی بھی نمازیں پڑھنی ہیں، ابھی بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.